بہت ہی خوبصورت پیاری باتیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ مردہ زمین مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنا مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ انسانوں کو سارے وسائل دیتا ہے، مگر انسانوں کو اس سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ خود زمین پہ آ کر ہمارے کام طاقت سے سنوار دے گا۔ اس نے آپ کو یہ عقل دی ہے، سو یہ اس کی بہترین مخلوق کی توہین ہے کہ اس کو ہر شے پلیٹ میں دی جائے۔ جیسے رزق کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ویسے ہی اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں گلٹ اور ڈپریشن لے کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نہ جانے ہم اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو اندر سے ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں، مطلب اللہ کے متعلق لکھی گئی بات کو، احساسات کو یوں نظر انداز کر لیتے ہیں جیسے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا۔ پھر کہتے ہیں زندگی میں سکون نہیں۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم ٹوٹ گئے ہیں، اب آگے کچھ نہیں رہا، اور اس اذیت سے بڑی کوئی اذیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، اور زندگی جیسے رک سی جاتی ہے۔ بتاؤ ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہاں، ہم پہلے جیسے تو بالکل نہیں رہتے۔ آزمائش کچھ سکھانے ہی آتی ہے، جیسے اللہ مردہ زمین پہ بارش برساتا ہے اور وہاں پھول کھل اٹھتے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہارے مردہ دلوں پہ کسی اذیت سے آنسو ٹپکیں اور وہاں پھول نہ کھلے؟ اور آزمائش پتہ ہے کیوں آتی ہے؟ یا تو کسی چھوٹی مصیبت میں ڈال کے اللہ بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، یا تمہارا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے جس کے تم اہل بھی نہیں ہوتے۔ آزمائش بس اس درجے کو بڑھانے آتی ہے، یا تمہاری اپنی کوتاہی کے سبب تم کسی آزمائش میں جھگڑے جاتے ہو۔ آزمائش کے بعد انسان کو اللہ پھر سے بناتا ہے، جوڑتا ہے پہلے سے بہت اچھا، جیسے مردہ زمین میں بارش سے جان ڈالتا ہے، نہ ویسے ہی تمہیں پھر سے خوشیاں دیتا ہے، تمہارے دل میں سکون اتارتا ہے، تمہیں اپنی رحمت سے پہلے سے بہت اچھا انسان بنا دیتا ہے جیسے وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔